يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک تو ہے کہ ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے کیا ڈونٹس ہیں۔ ہر چیز کے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہوتے ہیں، اور ڈوز کے اوپر بھی ہم بات کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن آج میں کوئی ڈونٹس کی بات کروں گی۔ ڈونٹس بھی میں نے بہت تھوڑے سے پک کیے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز سمجھنا بھی چاہتی ہوں اور سمجھانا بھی چاہتی ہوں کہ ایک اچھی سوسائٹی بنانے کے لیے ہمیں کیسے لوگ چاہیے۔ ایک اچھی سوسائٹی بنانے کے لیے ہمیں ایسے لوگ چاہیے جن کے کریکٹرز اچھے ہونے چاہیے۔ ظاہر ہے جن کے کریکٹر اچھے ہوں گے، جن مسلمانوں کے، انہی کے اوپر رسپانسبلٹی آئے گی، ان کے اوپر رسپانسبلٹی آئے گی کہ وہ کیسے لے کے اپنی سوسائٹی کو چلتے ہیں، وہ کیسے اپنی سوسائٹی کو بینیفٹ کرتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کے کریکٹر اچھا نہیں ہوگا، اس کے کریکٹر میں فلا ہوگا، تو ہم اس کو وہ رسپانسبلٹی نہیں دے سکتے، وہ اٹھا ہی نہیں سکتا، چونکہ اس کی پرسنالٹی فلاڈ ہوگی۔ اس وجہ سے ہر مسلمان کو اپنے ڈوز اینڈ ڈونٹس کے بارے میں بہت اچھی طرح سے پتہ ہونا چاہیے۔ تو چلیں لیٹس سی کہ ہمارے کیا ڈونٹس ہیں۔ لیٹس سی، ہمیں گمان، assumptions، یہ مسلمان، یہ ہم انسان بہت زیادہ کر جاتے ہیں وداؤٹ نوئنگ، اینڈ دین تجسس، کیوریوسٹی، اینڈ آئی وڈ کال اٹ ایک نارمل کیوریوسٹی ہوتی ہے جس سے ہم کنٹرول کر لیتے ہیں، اور ایک ہوتی ہے اب نارمل کیوریوسٹی، میں یہاں اس کی بات کر رہی ہوں۔ اینڈ دین بیک بائٹنگ، غیبت، اس سے بھی یہ بھی ایک ڈونٹ ہے۔ سو ٹوڈے وی ول بی ڈسکسنگ دیز 3 ڈونٹس۔ اوکے، جو گمان ہے، assumption ہے، کیا ہے؟ what happens اگر ہم assumption کر لیں، assume کر لیں؟ assume کرنے سے ہوتا یہ ہے کہ ہمیں پتہ تو ہوتا نہیں ہے، ہمیں ٹروتھ تو پتہ ہوتی نہیں ہے کہ دوسرا کیا کرنا چاہ رہا ہے، دوسرے کی انٹینشن کیا ہے، لیکن ہم assume کر لیتے ہیں، اور ہم ایسا کچھ assume کر لیتے ہیں کہ جو برا ہوتا ہے، اچھا نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں، ہمیں نہیں پتہ، ہر ایک کی پرسپیکٹیو الگ ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کی انٹینشن بہت اچھی ہو، لیکن ہم سمجھتے ہیں، ہم نے assume کر لیا کہ اس کی اچھی نہیں ہے، اور اس سے دل میں برائی آ جاتی ہے۔ تو ایک اگر مسلمان ہے اور اس کو ایک سوسائٹی رن کرنی ہے، تو اگر اس کے دل میں ہی میل ہے دوسروں کے لیے، اور assumptions کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی، ایک کے ساتھ، 2 کے ساتھ، 10 کے ساتھ، بہت سارے، اگر آپ کی نیچر میں آ گئی ہیں assumption تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ کسی کے دل میں یہ میل آ رہا ہے، تو how can you say کہ I have a good character؟ then نہیں، آپ کے کریکٹر میں فلا آ گیا ہے۔ اچھا، پھر دوسری چیز یہ ہے کہ how can we assume things؟ کیسے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ یہ سوچ رہا تھا یا وہ یہ چاہتا تھا؟ جج کرنے کا تو رائٹ تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے، because he knows all، وہ ہمیں اندر سے بھی جانتا ہے، باہر سے بھی جانتا ہے۔ ہم تو کسی کا بھی کچھ نہیں جانتے، ہم تو صرف، ہمارے پاس تو اتنی عقل ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کو جج کر سکیں۔ تو یہ جو ہے، یہ ہماری، جیسے کہتے ہیں نا، سوچ کی غلطی ہے، یہ ہم سوچوں میں غلط کر دیتے ہیں۔ ہمیں کسی کے ساتھ assumption نہیں کرنا چاہیے، جو فیکٹ ہے، جیسا اس نے ہمیں بتا دیا ہے ویسے ہی اس کو مان لینا چاہیے۔ اپنے آپ سے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس نے یہ کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا، وہ جیسے کہتا ہے اس کو ویسا مان لیں، تو ریلیشن شپ میں بہت پیورٹی آ جائے گی۔ ایک جو ہم کہتے ہیں نا بھائی چارہ والی چیز ہے، اس پہ اسٹرینتھ آ جائے گی، وہ اسٹرانگ ہو جائے گا۔ اچھا، کیوریوسٹی، یہاں پھر میں کہوں گی اب نارمل کیوریوسٹی۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کی چھپ کے بات سننا، یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی بات کر رہا اور آپ کو کیوریوسٹی ہوتی ہے اور آپ اس کی چھپ کے بات سنتے۔ اب چھپ کے بات سننے کا کیا نقصان ہوا؟ ظاہر ہے جب آپ چھپ کے سنتے ہیں تو آدھی بات سن پاتے ہیں یا آپ تھوڑی سی بات سن پاتے ہیں، اس سے پھر آپ غلط نتیجہ نکال لیتے ہیں، چونکہ آپ نے پوری بات نہیں سنی ہوتی، آپ نے تھوڑی سی بات سنی ہوتی، تو اس سے پھر دلوں میں میل آ جاتا ہے۔ اور مطلب ہمیں کسی کے معاملات میں انٹرفیئر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی ڈس رسپیکٹ ہے، یہ اپنی رسپیکٹ بھی نہیں ہے اور یہ دوسرے کی بھی رسپیکٹ نہیں ہے۔ آپ بھی نہیں چاہیں گی، میں بھی نہیں چاہوں گی کہ کوئی میری پرائیویسی میں یا کوئی میری بات چھپ کے سنے،
یہ کوئی بھی نہیں چاہے گا. تو یہ ایک طرح سے اپنے آپ کو بھی رسپیکٹ نہیں کرنا ہے اور دوسرے کو بھی رسپیکٹ نہیں کرنا ہے. اور اگر اس کو پتہ چل گیا ہے کہ اگر اس کو پتہ چل گیا کہ میں کسی کی باتیں چھپ چھپ کے سنتی ہوں، تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی میرے بارے میں کیا فیلنگز ہوں گی، کیا ہمارا ریلیشن شپ ہوگا، میرے کریکٹر کے بارے میں وہ کیا سوچے گا، اور میں خود کیا اپنے کریکٹر کے بارے میں سوچوں گی کہ میں کس قسم کے انسان ہوں، اور کیا میں اس طرح کے انسان بنوں گی جو سوسائٹی میں جا کے ایک اچھا کرامت مطلب انسان بن سکے، یا کچھ مسلمان بن سکے، یا کچھ سوسائٹی کو دے سکے. نہیں، ایسا نہیں ہو سکے گا. اینڈ اٹس ناٹ ایتھیکل، یہ ان ایتھیکل بھی ہے، یہ صحیح نہیں ہے. اینڈ دین کمز بیک بائٹنگ. بیک بائٹنگ پہ ایک میں کر بھی چکی ہوں، اینڈ آئی ایم شیور یو گائز ول گیٹ ٹو ہیئر اٹ. لیکن وہ بیک بائٹنگ ہے، یہ آلسو ہماری پرسنالٹی کو بہت ڈارک کر دیتا ہے. بیک بائٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کی وہ برائی کی جائے جو اس کے اندر موجود ہو، لیکن اگر وہ اس کو سنے تو اس کو بہت برا لگے. دس از بیک بائٹنگ. لیکن اگر اس کے اندر وہ برائی موجود نہ ہو تو وہ سلینڈرنگ ہو جائے گی. اور یہ بھی بہت بری ہیبٹ ہے، اور اس سے بھی جو ہے یہ بھی کریکٹر کا ایک فلا ہے. ایک اچھا مسلمان، ایک اسٹرانگ کریکٹر کا مسلمان، وہ اس کو یہ زیب نہیں دیتا، وہ یہ نہیں کر سکتا. اچھا، اب یہ چیزیں تو ہمیں پتہ چل گئیں، یہ تو ٹھیک ہے کہ یہ سب ہم نے ریزنز بھی دیکھ لیے، ان کے نقصانات بھی دیکھ لیے. اب میجر تھنگ کہ ہمیں اس میں انوالو کیوں نہیں ہونا ہے. I'm going to read a hadith to you, a very strong hadith, جو اس چیز کو ایکسپلین کرتی ہے. حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، He who is deprived of gentleness is deprived of all good. یہ ابن مالک کی ہے اور بخاری ہے. تو اب what is gentleness? Gentleness is a like good character. اگر اس سے کوئی ڈپرائیو ہے، اگر وہ اس کے پاس نہیں ہے، تو پھر وہ ہر چیز سے ڈپرائیو ہے. اور اس کے بعد میں سورہ حجرات کی آیا آپ کے سامنے پڑھنا چاہتی ہوں. چونکہ قرآن جتنا پوئٹک ہے، اگر میں اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گی تو شاید میں اس کے ساتھ جسٹس نہیں کروں گی. سو لیٹ می ریڈ دس آیاز ٹو یو. اللہ سیز، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. تجسس نہ کرو، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرو. سورہ حجرات کی ہے. اور اب میرے خیال سے ہم نے ڈونٹس کی بات کر لی ہے، اور انشاءاللہ we will be meeting, talking to each other next time. And thank you for listening to me, or I'll let you guys go. Assalamu alaikum.